الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، آج میں قربانی کے متعلق چند مسائل بیان کروں گا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا کیسا ہے؟ شہروں میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو قربانی دوبارہ کرنی لازم ہوگی۔ البتہ گاؤں جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں قربانی کرنا درست ہے عید کی نماز سے پہلے، جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا مسئلہ، قربانی کرنے والا ایک ملک میں اور جانور دوسرے ملک میں۔ اگر قربانی کرنے والا ایک ملک میں اور قربانی کا جانور دوسرے ملک میں تو اس صورت میں جانور اور قربانی کرنے والے دونوں کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی دونوں کے اعتبار سے عید کے جو مشترکہ دن ہوں گے ان میں قربانی کرنا لازم ہوگا۔ مثلا ایک شخص سعودی عرب میں رہتا ہے، وہ اپنی قربانی پاکستان میں کرنا چاہتا ہے تو جانور پاکستان میں اور قربانی کرنے والا سعودی عرب میں۔ عام طور پر سعودی عرب میں قربانی کا دن ایک دن پہلے ہوتا ہے اور پاکستان میں ایک دن بعد تو اسی صورت میں قربانی کے مشترکہ ایام پاکستان کا پہلا اور دوسرا دن ہے، لہذا پاکستان میں قربانی کی جانور کو پہلے یا دوسرے دن ذبح کیا جائے ورنہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ مثلا پاکستان میں 9 ذی الحجہ کو یا 12ویں ذی الحجہ کو ذبح کریں گے تو سعودی عرب میں رہنے والے آدمی کی قربانی درست نہیں ہوگی، لہذا یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ، قربانی کرنے والے کا قربانی سے پہلے انتقال ہو گیا۔ اگر قربانی کے دنوں میں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کا انتقال ہو گیا تو قربانی ساقط ہو جائے گی، بشرطے کہ آدمی غنی یعنی مالدار ہو، فقیر نہ ہو۔ البتہ اگر ورثہ بالغ ہے، سب خوشی سے میت کی جانب سے قربانی کر دیں گے تو بہتر ہوگا۔ اگر کسی فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے اور قربانی کے دنوں میں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے تو قربانی ساقط نہیں ہوگی، وارثوں کے لیے اس جانور کو ذبح کر دینا لازم ہوگا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے قربانی کی قضا کیا ہے۔ اگر قربانی کے دن گزر گئے اور ناواقفیت یا غفلت یا کسی عذر سے قربانی نہیں کر سکا تو قربانی کی قیمت فقراء و مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے، لیکن قربانی کہ 3 دنوں میں جانور کی قیمت صدقہ کر دینے سے قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا اور وہ آدمی گناہگار ہوگا، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، ایسا صدقہ خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص نے قربانیاں اکثر سال نہ کی ہو اور اس پر قربانی واجب تھی، اب وہ شخص ہر ایک سال کی قربانی کے عوض ایک حصہ قربانی کی قیمت صدقہ کرے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے قربانی والا وفات پا گیا۔ اگر کسی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور ایام نحر میں قربانی کرنے سے پہلے اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو وہ جانور مرحوم کے ترکہ میں شامل ہو جائے گا اور ورثہ اس کے حقدار ہوں گے۔
اب اگر ورثہ خوشی سے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس جانور کے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، میت کو ثواب ملے گا، باقی وارثوں کے لیے اس جانور کی قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ تو یہ چند مسائل ہے، یہ یاد کر لیں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔